السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ حضرات محترم، آج بھی گزشتہ نشست کا تسلسل ہے انشاءاللہ۔ بات ہماری پہنچی تھی کہ امت کی ذہن سازی، امت سازی کیسے کی جائے؟ جب تک ذہن سازی نہیں ہوتی امت سازی نہیں ہو سکتی، اور ذہن سازی کے لیے نظام کو بدلا جائے یا مزاج کو۔ بات یہی ہوئی تھی، دونوں ضروری ہیں، لیکن نظام سے زیادہ مزاج کی تبدیلی پر توجہ دی جائے۔ مکے میں مزاج بدلا، اسی مزاج کی تبدیلی کی بنیاد پر مدینے میں نظام بدلا۔ ہمارے ہاں 4 طبقات، ایک خاموش طبقہ جو جمہوریت میں ہے، اکثریت میں ہے، امت کے مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر 3 طبقے ہیں اصلاح کرنے والوں میں سے، نظام نظام نظام، نماز ایک نہیں پڑھنی، حقوق ایک ادا نہیں کرنے، نظام نظام۔ پھر دوسرا طبقہ مزاج کی فکر کرتا ہے، نظام سے بالکل لا تعلق ہے، کہ کرسی پر شیطان آتا ہے یا رحمان کا نمائندہ آتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر اسی اصلاح کرنے والوں میں ایک تیسرا طبقہ ہے جو گمنام بھی ہے، نایاب بھی ہے، بلکہ کمیاب ہے۔ چھوٹا سا طبقہ ہے جو مزاج کی تبدیلی پر فوکس کرتا ہے اور نظام کی تبدیلی کی بات بھی کرتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ مشکلات کو سہتا ہے۔ کیوں؟ یہ نبوی طریقہ ہے، جو بھی خالص نبوی طریقے پہ آئے گا اسے مشکلات سہنی پڑیں گی۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی، ٹھیک ہے جی؟ نظام کی تبدیلی کا اپنا اثر ہے، مزاج کی تبدیلی کا اپنا اثر ہے۔ چونکہ آج اسلام مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، لہٰذا ہم نے دونوں پہ محنت کرنی، لیکن توجہ پھر بھی بنیاد پہ زیادہ رہے گی۔ بنیاد مزاج ہے، اس بنیاد کی عمارت نظام ہے۔ پہلے بنیاد بنا ہے نا، اس پر نظام کی عمارت کھڑی کر دیں، اچھی بات ہے۔ نظام کا اپنا اثر ہے، مزاج کا اپنا اثر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی، بنیاد آپ نے بڑی مضبوط بنائی، کروڑوں پہ خرچ کر دیے، اوپر آپ نے مٹی کا گھروندہ کھڑا کر دیا، جس کو پتہ چلے گا نظام اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، بڑا خوش ہوگا، لیکن کہے گا اس پر عمارت اچھی نہیں بنی، وہ کہے گا یہ بڑے احمق ہے۔ اسی طرح عمارت بڑی شاندار بنی ہے، لیکن پتہ چلے یہ جو بنیادیں تھیں یہ صرف 2 منزلہ تھیں، انہوں نے 5 منزل کھڑی کر دی، اسی پہ پلازا کھڑا کر دیا ہے، تو کیا سمجھیں گے؟ احمق ہے۔ تو مزاج کی خوبصورتی کا اپنا اثر ہے، نظام کی خوبی کا اپنا اثر ہے۔ یہ دونوں اثر جمع ہونے چاہیے، لیکن ترتیب ہے، مزاج بعدہ نظام۔ اور دونوں کے نمونے ہمیں ملتے ہیں، خود قرآن سے ملتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر محنت کی، بنی اسرائیل اللہ پہ ایمان لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے، چونکہ بچھڑے کی پوجا، گائے جس طرح ہنود میں، ہندوؤں میں مقدس ہے، یہودیوں میں بھی مقدس ہے، یہ بھی گائے کی پوجا کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے، سامری کو شرارت سوجی،
اس نے کہا جس اللہ کو ڈھونڈنے گئے ہیں، جس اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ اللہ تو یہ ہے. بلکہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش بھی کر لی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمارے لیے بھی ایک اللہ بنا دیں جس طرح ان کے یہ معبود ہیں. باوجود کہ وہ ایمان لائی تھی. آپ اندازہ کر لیں، کوہ طور پر تورات لینے گئے، سامری نے دھوکہ دے دیا اور بچھڑے کو سامنا کر دیا جو باں باں کر رہا تھا. اس کی اپنی الگ تفصیل ہے، اس پہ میں نہیں جاتا کیونکہ میں مضمون کے اندر ہی رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. تو کیا ہوا؟ یہ مزاج کا کرشمہ تھا. کیوں؟ مزاج بدل کے مومن تو ہو گئے تھے، ابھی صحیح طرح کھرچے نہیں گئے تھے، صحیح طرح کھرچے نہیں گئے تھے. اور نبی کا کام کھرچنا بھی ہوتا ہے، دلوں کو مانج کے پاک کرنا بھی ہوتا ہے. ایک صرف ابھی ایمان لایا ہے، ابھی اس کو کھرچنا ہے، اس کے زنگ کو دور کرنا ہے، اس کو مانجنا ہے، سیکل کرنا ہے، ٹائم لگتا ہے نا. ابھی صحابہ ایمان لے آتے ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، دشمنان صحابہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. اسی کو دیکھ لیں جو جس نے غلطی کی، جو ایمان لایا، اس کے بعد اس نے پھر کیا کرشمے دکھائے اسلام کے لیے. یار یہ بھی تو دیکھیں، شرم نہیں آتی صحابہ پر زبانیں دراز کرتے ہوئے؟ یہ تو نہیں کہ نبی کے ہاتھ پر ایمان لے آیا اور 1 منٹ میں وہ جبرائیل امین بن گیا. ہاں، نبی کے ہاتھ پہ ایمان لانے سے اسے یہ فضیلت ضرور ملی کہ وہ باقی تمام امت کے افراد پر اسے فضیلت عطا ہو گئی. یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ابھی اس کو نبی نے مانجنا ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے، اور یہ نبی کا فرض منصبی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہے تزکیہ، مانجنا، ایک ہی آیات پڑھ کے سنانا، یہ ایک الگ فرض منصبی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کر کے مانج کے پاک صاف کرنا، سیکل کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، کتاب کی تعلیم دینا، تیسرا فرض منصبی. والحکمہ، سنت کی، دانائی کی، وزڈم، فراست ان کے اندر بھرنا، یہ چوتھا فرض منصبی. یہ تو نہیں کہ ابھی فوراً ایمان لائے تو چاروں درجے صحابہ کو فوراً حاصل ہو جائے. پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ محسوس نہ کیجیے گا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے میں مجبور ہوں. کیوں؟ بعض کرخت طبیعتیں ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے. معذرت کے اس پر بھی معذرت. اللہ اکبر، یہ بھی الگ سلگتا موضوع ہے، پھر بات کریں گے. یہ 4 درجات، ابھی ان کو مانج کے پاک کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی، ابھی ان کا تزکیہ ہو رہا تھا. وہ گزشتہ مزاج کو النبی کھرچ رہے تھے، ابھی وہ اس درجے پر نہیں پہنچے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ کوہ طور پہ گئے، انہوں نے پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. یہ وہ جینز کا کرشمہ تھا جو ان کے بلڈ کے اندر تھا، گائے کی عظمت. وہ ایسی گائے کی عظمت گھسی ہوئی تھی کہ باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے گائے بھی ذبح کروائی. پتہ ہے نا آپ کو، جب ان کا بندہ قتل ہوا، قاتل نامعلوم تھا، تو اللہ تو فوراً بتا سکتے تھے اپنے نبی کو، لیکن اللہ نے نامعلوم قاتل کو معلوم کرنے کے لیے، نامعلوم بڑے خطرناک ہوتے ہیں ویسے، یہاں بھی کئی بیٹھے ہوتے ہیں نامعلوم. اللہ خیر، ہم تو پرواہ نہیں کرتے، ہم دین کی بات کرتے ہیں. جو نامعلوم ہوتا ہے وہ معلوم ہو ہی جاتا ہے. تو جو نامعلوم قاتل تھا وہ معلوم ہو گیا. کس طرح؟ گائے کو ذبح کرنا پڑا، اس کا ایک حصہ مردے پر مارنا پڑا. اس مقتول نے کھڑے ہو کے بتا دیا. یہ بھی دراصل ترکیب تھی ان کے اندر سے گائے کی عظمت کو ختم کرنے کی. یہ تھا مزاج کا کرشمہ. اگرچہ وہ ایمان لائے تھے لیکن ماضی کا مزاج اچھی طرح کھرچا نہیں گیا، ابھی کھرچا نہیں تھا، تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اب دوسری طرف ذرا نظام کا کرشمہ بھی تو دیکھیں. فتح مکے سے پہلے کی صورتحال دیکھیں اور فتح مکے کے بعد کی صورتحال دیکھیں. زمین آسمان کا فرق ہے.
اور اللہ کو اپنے بندے کی فطرت کا پتہ تھا کہ ان کی رگ رگ میں خون میں شیطان گھسے گا اور شیطان اپنے بول بلوائے گا. جب اسلام کو فتح ملی تو پھر یہ صحابہ مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ کو پتہ تھا یہ شیطان ان کے اندر گھسے گا، اس لیے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا، جس نے قتال کیا، فتح مکہ کے بعد جو خرچ کرے گا، قتال کرے گا، دونوں برابر نہیں. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں سے حسنہ کا، نیکی کا وعدہ کر لیا ہے، دونوں طبقوں سے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا بعد میں. صاف قرآن کی آیت ہے. اب اس کے بعد بھی کوئی بک بک کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے. یاد رکھیں، نہ آپ کا فرقہ آپ کو جنت دلا سکتا ہے، نہ میرا فرقہ جنت دلا سکتا ہے. یہاں دنیا میں ہر ایک کی اپنی اپنی مچی ہوتی، نفسی نفسی ہوتی ہے، تو قبر میں کون کس کے کام آئے گا؟ اس لیے اپنے فرقوں کو، اپنے طبقوں کو نہ دیکھیں، اپنے آباء و اجداد کے کلچر رسومات کو نہ دیکھیں، خالص قرآن کی روشنی میں اپنے ایمان کو پرکھیں، اس کو ٹھیک کریں. قبر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سب سے پہلے اپنا نظریہ، اپنے اعمال کام آئیں گے، باقی ساری چیزیں بات کی ہیں. اب یہ دیکھیں، نظام کا کرشمہ بتانے لگا ہوں، اور یہ میں بتانے نہیں لگا ہوں، اللہ نے، میں تو نقل کر رہا ہوں. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ پہنچی، کیا؟ والفتح، فتح مکہ ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، میرے نبی آپ نے دیکھ لیا فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. یہ کس کا اثر تھا؟ مکہ جب فتح ہوا تو پورا نظام نبی اور یاران نبی کے ہاتھ میں آ گیا. اس کے بعد جو اسلام لانے کی جو لائن لگی، اللہ اس پر خود اتنا خوش ہوا، سورہ نصر اتاری. اللہ نے یہ نہیں کہا یہ جبر سے اسلام لائیں، یہ روب سے اسلام لائیں، یہ اندر سے اسلام نہیں لائے، نعوذ باللہ یہ منافق ہیں، یہ اسلام نہیں لائے، بلکہ تعریف کرتے ہوئے کہا. کیوں تعریف کی؟ اللہ نے اپنے نبی کی امت کو بتانا تھا مزاج کا اپنا اثر ہے جو مدینے میں جا کے ظاہر ہوا نظام کی شکل میں، اور نظام کا اپنا اثر ہے جو فتح مکے کے بعد ظاہر ہوا. اس لیے امت کو نظام پہ الگ محنت کرنی ہے اور مزاج پہ الگ محنت کرنی. کوئی سمجھ آ رہی بات کی؟ چلیں آپ کو ایک بات بتا دوں. میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں، الحمدللہ ساتھیوں کی بھی محنت ہوئی، خود میری تگ و دو بھی رہی، کشتی ڈاوا ڈول ہوتی رہی، پے اسکیل اوپر سے نیچے ہوتے رہے، پھر اللہ ایک عزت کی جگہ پہ لے بھی آیا، سب کچھ. لیکن اگر ابھی یہاں فیصلہ ہو جائے کہ اس منبر پر بیٹھنے والے کی کو 22واں گریڈ دیا جائے گا اور اس کے اختیارات یہی ہوں گے، تو آپ تو مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیں گے. فوراً اپنے بچوں کے سکول کو بھی تبدیل کروا کے مدرسوں کا رخ کر دیں گے. کیوں؟ نظام کا اثر. کس کا اثر؟ نظام کا اثر. اور اگر نظام بالکل تلپٹ ہو جائے، 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو جائے، مدارس اور مدارس کی جائیداد بیچ دی جائے، اور مدارس اور مساجد کی جائیدادوں کو اٹھا کے، مجاہدین اور جہاد کرنے والے کی جائیدادوں کو اٹھا کے، کتے نہلانے والوں کو، میموں کی نکریں دھونے والوں کو، انگریز کے بوٹ پالش کرنے والوں کو، ان کے گھوڑے دلانے والوں کو اور بڑی بڑی جائیدادیں الاٹ کر دی جائیں، پھر بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا. مدرسے میں پڑھنے والا بچہ سیدھا ایچیسن کالج پہنچے گا. یہ آپ کے جتنے وڈیرے نواب جنہوں نے انگریز کے جوتے پالش کیے، ان کی اولاد نے ایچیسن میں پڑھا. میں ایچیسن کا دشمن نہیں ہوں، لیکن اس کی ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو. یہاں کالے انگریز تیار کیے گئے. کتنی دکھ کی بات ہے. آج ہماری قیادت کو قرآن کے ترجمے کی ضرورت پڑتی تو کہتے ہیں مجھے قرآن کا انگلش ترجمہ بھیجا جائے. تو انگریز ہے کہ پاکستانی؟ پہلے تو یہ بتا، تجھے اردو کیوں نہیں آتی؟ تیری کام پہ کیوں ٹانگتی ہیں؟ یہاں کا قائد بھی وہ ہوتا ہے جو یہاں کے کلچر سے، ثقافت سے، تہذیب سے، تمدن سے نا آشنا ہوتا ہے. آج بھی انگریز کو پتا ہے کہ اس نے کن افراد کو نوازا ہے،
کن خاندانوں کو نوازا ہے، اس کو اس کی نسلوں کا پتہ ہے، اس کی بک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. وہ نسلی کتوں کو، غداروں کو آج بھی نواز رہا ہے. جن کے بڑوں نے جہاد آزادی کے علم برداروں کے ساتھ غداری کی، انگریز کو قافلے مہیا کیے، لشکر مہیا کیے، مجاہدین کا قتل عام کیا، انگریز انہی کی اولاد کو آج بھی نواز رہا ہے، آج بھی اقتدار پر انہی کو لا رہا ہے. یہ ہوتا ہے نظام کا اثر اور مزاج کا اثر. مزاج میں غلامی ہو تو غلامانہ نظام میں انہی کو لایا جاتا ہے، اسی کو برقرار رکھنے کے لیے. یہ ساری باتیں یہ مفت میں نہیں کرتا ٹائم گزارنے کے لیے. چھوڑیں ریاست کو، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں. میں خود بھی تو ایک ریاست ہوں، آپ خود بھی تو ایک ریاست ہے. ہر فرد اپنی ذات میں ایک ریاست ہے، ہر گھرانہ اپنی ذات میں ایک ریاست ہے. تبدیلی لائے نا اس کے اندر. ٹھیک ہے ریاست سے بھی گلے ہمارے بہت ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو میری اپنی ریاست ہے 5-6 فٹ قد کی، میرے جو گھر کی اپنی ریاست ہے جس میں میرے 5-6 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، باپ دادے ہیں، ان کے اندر اسلام کیوں نہیں آتا؟ کل تک جو اس مجمع میں تھے آج نہیں ہے. کل یہاں اس ممبر پر کوئی اور بیٹھا ہو کہیں گے جی 10 سال پہلے یہاں ہوتا تھا، بیچارہ فوت ہو گیا. یہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ بڑی عارضی زندگی ہے، دھوکہ نہ کھائیں. لا الہ الا اللہ. کار صاحب بھی بوری بھر کے چینی ڈال کے لائے. میں مولویوں کے برعکس چینی پیتا ہی نہیں ہوں، نہ ہونے کے برابر. کہتے ہیں مولویوں کو حلوہ اچھا لگتا ہے، حالانکہ سارے حلوہ دوسرے کھا جاتے ہیں. لا الہ. چھینا چھپٹی میں نے جتنی غیر مولویوں میں دیکھی، مولویوں میں نہیں دیکھی. شادیوں میں میری تو کوشش ہوتی ہے کسی شادی میں جاؤ تو کھانا لینے خود نہیں جاتا، آپ اس کو جو مرضی سمجھیں. کوشش یہی ہوتی ہے بیٹھا رہوں ساتھ ہی لا دیتے ہیں. کھانا آتا ہے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ کھانا آتا ہے تو بیٹھا جاتا ہے. جانور کے سامنے کھانا لایا جائے تو کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے سارے بود و باش، ہم سوشل اینیمل ہیں نا. اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی مزاج پر. مزاج کو اب اگلی بات، مزاج کو بدلنے کے لیے مرکزیت درکار ہوتی ہے. کیا درکار ہوتی ہے؟ مرکز درکار ہوتا ہے. مزاج ویسے نہیں بدلتا. مزاج کو بدلنے کے لیے مزاج کو سر نگو ہونا پڑتا ہے، مزاج کو سرنڈر ہونا پڑتا ہے، مزاج کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. اور مزاج کس کے سامنے سر نگو ہوگا؟ ایک مرکز ہوگا جس کے سامنے سر نگو ہوگا، پتھر تو نہیں ہوگا نا. مزاج کو بدلنے کے لیے مرکزیت درکار ہوتی. کیوں؟ مزاج نے سرنگو ہونا ہے، مزاج نے سجدہ کرنا ہے، مزاج نے سرنڈر ہونا ہے. سرنگو ہونے کے لیے، سرنڈر ہونے کے لیے، سر تسلیم خم کرنے کے لیے ایک مرکز درکار ہے. اب سوال یہ، اسلام میں وہ مرکز کون ہے؟ یہ میں بڑے طریقے کے ساتھ آپ کو لے جا رہا ہوں. اسلام کی بنیادی تعلیمات آئیں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. میرے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف ایک یہی بیانیہ بھیجا، پیغام بھیجا، لا الہ الا انا. کوئی الہ، معبود، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث، گنج بخش، رنج بخش کوئی نہیں سوائے میرے. انا فاعبدون، عبادت میری، اطاعت میری، تقدیر میرے ہاتھ میں. مانگنا تمہیں مجھ سے ہوگا، جھکنا میرے سامنے تمہیں میرے سامنے ہوگا. اللہ کہتے ہیں میرے نبی جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف یہی پیغام گیا. ایک آیت، اگلی آیت، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے نہیں بھیجے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کو بلا دیا جائے، نہیں، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور رسول کی اطاعت خود کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب ان 3 آیات کے مجموعے سے آپ کے سامنے کون سی حقیقت آ گئی کہ
اسلام میں مرکزیت کس ہستی کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے. رسول کی حیثیت بھی یہی ہے کہ وہ اس مرکز کی طرف دعوت دیتا ہے. داعی ہے، مدعی ہے، دعوے دار ہے. یہ ہے رسول کی حیثیت کہ وہ ایک اسی مرکز کی طرف دعوت دیتا جاتا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کوہ صفا پر اعلانیہ تبلیغ پہلی مرتبہ. لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اسی مرکز کی طرف دعوت ہے. تو مزاج بدلنے کے لیے مرکز درکار ہوتا ہے، اور اسلام میں وہ مرکز کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. اور شیطانی طاغوتی قوتیں لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے حملہ بھی اسی مرکز پر کرتے. وہ یہ نہیں کہتی، وہ جزوی طور پر نہیں پکڑتے، نماز نہ پڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ ایک الگ بات ہے. براہ راست ان کا اصولی حملہ مرکز پہ ہوتا ہے کہ بندہ مرکز سے ہٹے. مرکز سے ہٹے گا پھر ہمیں محنت کی ضرورت نہیں، نماز خود ہی چھوڑ دے گا، زکوٰۃ خود ہی چھوڑ دے گا، حلال حرام کی تمیز خود ہی چھوڑ دے گا، نظام پر محنت خود ہی چھوڑ دے گا، مزاج پہ محنت، بس اس کی سوئی ادھر سے ادھر کر دو. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے بھی میں قرآن کی آیات پڑھ دیتا ہوں، قرآن کی سیر کرواتا ہوں آپ کو کہ کس طرح شیطانی قوتوں نے انسانیت کو مرکز سے ہٹانے کی کوشش کی اور کہاں کی، کس جگہ کی. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہہ دیا عزیر اللہ کا بیٹا، اللہ کا نائب، اللہ کے اختیارات میں شریک. کیونکہ فوراً تو یہ محنت نہیں ہو سکتی نہ خود عزیر اللہ ہو جائے، پہلے اختیارات میں شریک کریں گے، شریک کرنے کے بعد اللہ کو ہٹا دیں گے نعوذ باللہ. جس طرح جمہوریت میں اللہ کو ہٹا دیا گیا، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ ہے ہی نہیں. سیکولر نظام میں اللہ نہیں ہوتا. یہ ہے مرکز پہ حملہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، اختیارات میں شریک. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اللہ کے اختیار میں شریک. جب لوگوں نے مان لیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں، تو عیسائیوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ عیسیٰ خود اللہ ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. مرکز پہ حملہ. اختصار کے ساتھ لے جا رہا ہوں، وقت کم ہے، آگے چلیں. ہمارا دین آیا، اسلام ہے، دین تو سب کا برابر ہے، تفصیلات میں فرق ہوتا ہے، بنیاد ایک ہے. اب اللہ کے نبی کو فکر پڑ گئی میری امت بھی کہیں یہود و نصارہ کی طرح مرکز سے ہٹ نہ جائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. میرے امتیو، مجھے محبت میں اس طرح بڑا چڑھا نہ دینا جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کو، حضرت مسیح کو چڑھا دیا تھا. اللہ کی بندگی سے اٹھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کی بندگی سے اٹھا کے، اللہ کی غلامی سے اٹھا کے خود اللہ بنا دیا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ. لوگوں یاد رکھو میری حیثیت کیا ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. میرے بارے میں یہ کہا کرو کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. کہ مرکز سے نہ ہٹنا. شیطان تمہارے مرکز پہ حملہ کرے گا جس طرح یہود و نصارہ پہ حملہ کیا تھا. لیکن افسوس یہ امت بھی گمراہ ہوئی مرکز پر ہی حملہ کیا جانے سے. وہ بھی چند شعر سن لیں آپ، گوگل کر لیں، آپ کو شعر مل جائیں گے. وہی جو عرش پر مستوی ہے خدا ہو کر. یہ مسلمانوں کا شعر ہے بھائی، شناختی کارڈ کے مسلمانوں کا. وہی ہے عرش پر مستوی خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں جو مصطفیٰ ہو کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے. احمد اللہ کے نبی کا نام اور احد اللہ کی صفت کا صرف میم کا فرق ہے.
اور کسی زمانے میں جاہل کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، صرف میم مروڑے دا فرق ہے. میم ایسے لکھا جاتا نا مروڑ کے، صرف میم مروڑے دا فرق ہے. آگے دیکھیں، ساڈا عبد القادر قادر ہے. ساڈا عبد القادر، اپن دادا عبد القادر کو اٹھا کے کیا بنا دیا؟ قادر. ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو کسی اور جگہ جان دی لوڑ نہیں. او کما قال شاعر. سمجھ آئی؟ یہ اگلا مصرع بول رہا ہوں میں. اگلا، اس سے اگلا دیکھیں، بغداد کی گلیاں کافی نے، مکے جان دی لوڑ نہیں. ہم نے حرمین کے مقابلے میں اپنے حرم بنا لیے ہیں بھائی. جو حرم کا تقدس ہے ہم نے اپنے حرم بنا کے تقدس ان کو حرمین کا دینا شروع کر دیا. یہ مرکز سے ہٹ رہے ہیں ہم. یہ تو ہو گیا مرکز سے ہٹانا. وہی عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں ایک بات رہ گئی. جب عیسائیوں اور یہودیوں نے لوگوں کا ذہن یہ بنایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کے اختیارات میں شریک، مرکز میں، جب انہوں نے کہہ دیا ہماری قوم اس نظریے کو مان چکی ہے، اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا نائب ہو سکتا ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، اب انہوں نے خود کو پیش کر دیا. کہا نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی اللہ کے پیارے چہیتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے اپنے اختیارات دیے ہیں. ہمارے پاس تمہاری قسمت ہے، مرضی ہم کھوٹی کر دیں، کھڑی کر دیں، آباد کر دیں، برباد کر دیں، بیٹا دیں، بیٹی دیں، تخت سلطنت پر بٹھائیں، تخت دار پہ چڑھائیں. جب انہوں نے دیکھا نبیوں کے بارے میں قوم شرک کو مان چکی ہے، انہوں نے خود کو آگے کر دیا. ہم بھی محنت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے، اللہ نے اپنے اختیارات ہمیں بھی دے دیے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، نانی دادی کے قصے نہیں ہیں. پہلے نبیوں کے بارے میں ذہن بنا، خدا کی خدائی میں شریک کیا، پھر اپنے بارے میں ذہن بنا کہ ہم بھی خدا کی خدائی میں شریک ہے. اپنے بارے میں ذہن بنائیں گے تو نذرانے آئیں گے نا. ان علاقوں میں چینی مہنگی ہوتی، ہمارے علاقے میں کسی دور میں نمک مہنگا تھا، کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ نمکین چائے پیتے ہیں. کشمیری چائے اصل میں نمکین ہے. آپ دیکھتے ہوں گے شادیوں میں جب کشمیری چائے پڑی ہوتی ہے نمک بھی ساتھ پڑا ہوتا ہے. یہ اصلاً نمکین ہے جو پنجاب میں آ کے میٹھی ہو گئی ہے. آج بھی گلگت بلتستان میں یہ دودھ والی چائے نمک کی پیتے ہیں. میں خود صبح نمک کی چائے پیتا ہوں، نہ پیوں سر میں درد ہوتا ہے. میں چینی کی چائے نہیں پی سکتا. یہ ہوٹلوں کی چائے چینی کی ہوتی، پی لیتے ہیں. تھکان اتارنی ہو ہم نمک کی چائے پیتے ہیں آج بھی. تو گلگت میں بھی کسی دور میں ایسے آستانے کافی بنے ہوئے تھے، اب نہیں ہے. علماء کی محنت سے سب کچھ ختم ہو، ختم، نسیم منسیہ. وہاں مجاور کہتے تھے حضرت جی کو نمک بڑا اچھا لگتا ہے، وہ نذرانے میں نمک آتا تھا، کیوں؟ وہاں نمک بڑا نایاب تھا. جو چیز جہاں نایاب ہوتی ہے نذرانہ اسی کا. اب انہوں نے اپنے بارے میں یہاں بھی یہی ذہن بنانا شروع کر دیا. پہلے بزرگوں کے بارے میں بنایا، حضرت شیخ عبد القادر بغداد. جب دیکھ لیا لوگ مان گئے تو اب جب بزرگ کے پاس چلے گئے، توڑی سنڈا نہیں ساڑی موڑدہ نہیں، توڑی سنڈا نہیں ساڑی موڑدہ نہیں. اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی بیچارہ اپنے آپ کو بڑا گناہ، ہاں میں تو بڑا گناہ گار، زناکار تھے، بدکار تھے، فلاں کار، فنکار تھے، اداکار تھے، پتہ نہیں کیا کار. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، شارٹ کٹ، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، یہ خود ہی جنت پہنچا دے گا. یوسف علیہ السلام نے اسی مرض پہ ہاتھ لگایا تھا کہ لوگوں مرکز سے نہ ہلو. جیل میں تھے، خواب دیکھنے والوں نے خواب دیکھا، تعبیر پوچھنے آئے، تسلی دی، خواب کی تعبیر بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے. لیکن ذرا خدائی تعلیمات تو سن لو. پہلی مرتبہ اپنا تعارف کروایا، میں نبی زادہ ہوں، میں نبی کا پوتا ہوں، میں نبی کا پڑپوتا ہوں. اب سن لو نبیوں کی تعلیم کیا ہے جو خدا نے نبیوں کے سینے ہر پہ نازل کی تھی. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تم نے جن کو شریک ٹھہرایا ہے اور خدائی نام ان کو دے دیے ہیں، ان ہی الا اسماء، یہ صرف تم نے نام دیے ہیں، سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بزرگوں کو تم نے خدائی نام دے دیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان خدائی ناموں میں خدا کی حقیقت نہیں ہے. کسی کو تم نے انداتا بنا دیا، کسی کو تم نے گنج بخش بنا دیا، کسی کو تم نے گنج شکر بنا دیا، کسی کو اولاد دینے والا، بیٹے دینے والا، پتہ نہیں کیا کچھ دینے والا. یہ خدائی اختیارات ہیں، یہ تم نے دیے ہیں.
خدا نے ان میں حقیقت نہیں بھری. نام تم نے رکھے خدا کے, خدا کا نام کسی کا رکھنے سے وہ خدا نہیں بن جاتا. سورہ یوسف میں پڑھے جا کے, یوسف علیہ السلام نے بھی کہا اس مرکز سے نہ ہٹو. اور یہ یاد رکھیے ساتھیو, انسان کی فطرت ہے, وہ سرنگوں ضرور ہوتا ہے, وہ سرنگوں ضرور ہوتا ہے, وہ سرنڈر ضرور ہوتا ہے. پوری دنیا ہو رہی, ہندو نہیں ہو رہا بھگوان کے سامنے, انسانی اعضاء کے سامنے. موتر کولا پیتا ہے وہ, کوکا کولا کے بجائے موتر کولا پیتا ہے وہ, بڑا فخر کرتا ہے. جن کو آپ کہتے ہیں دہریے ہیں وہ بھی جھکتے ہیں. جن سائنسدانوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے وہ بھی جھکتے ہیں. کس کے سامنے؟ انرجی کے سامنے. وہ کہتے ہیں کائنات کو انرجی چلا رہی ہے. یہ انسان کی نیچر ہے, اس نے جھکنا ضرور ہے. اب یہ اس کی خوش بختی ہے اول و آخر مرکز کے سامنے جھکے, اس کی بدبختی ہے کہ اس مرکز کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے جھکے. جھکنا ضرور ہے اس نے. گناہگاروں نے اپنے مرشدوں کو خدا کی جگہ دے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرشدوں کا انکار نہیں ہے, لیکن مرشد کو خدا نہیں بنانا. سائنس نے, سیکولر سائنس نے ناقص عقل کو مرکزی حیثیت دے دی. وہ کہتے ہیں یہ عقل سب کچھ ہے. یہ عقل کہتی ہے کہ ماں بیٹے کے درمیان شادی ہو جائے قانون بنا دو. یہ عقل کہتی ہے بہن بھائی میں شادی ہو جائے قانون بنا دو. یہ عقل کہتی ہے دو بہنوں میں شادی ہو جائے قانون بنا دو. یہ عقل کہتی ہے دو لڑکوں میں شادی ہو جائے قانون بنا دو. یہ عقل کہتی ہے کہ ایک اور مخلوق کو لے آؤ, اس کا نام تم ٹرانسجینڈر رکھ دو, قانون بنا دو. یہ عقل کہتی ہے شراب حلال ہے, قانون بنا دو. حرام ہے, قانون بنا دو. سیکولر سائنس نے عقل کو خدا کی جگہ رکھ دیا, مرکزی حیثیت دے دی. اور پوری عیسائیت صلیب کے گرد گھومنا شروع ہو گئی. بدعات نے بغداد کا طواف شروع کر دیا. اور ہمارے ایک طبقے نے بہت بڑے ثانیے کا, جو بہت بڑا کائنات کا عظیم ترین ثانیہ ہے, اسلام کی تمام تر تعبیرات کو اس کے ارد گرد گھمانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, وہ بہت بڑا ثانیہ ہے, جس نے کیا اللہ اسے نپٹے گا انشاءاللہ, کوئی شک نہیں. نواسہ رسول سے دشمنی جس نے کی ہے اس سے بدبختی پائی ہے, لیکن اسلام کی تمام تر تعلیمات کو اسی کے گرد گھمانا یہ اسلام کی لامحدودیت پر ظلم ہے. اسلام کی لامحدودیت صرف اللہ کے گرد گھومتی ہے, باقی ساری چیزیں اس کے نیچے ہیں. پھر نماز, روزہ, صحابہ, تابعین, اہل بیت, یہ سب اس طرح ہے. لیکن اسلام مرکز اللہ ہے. اسی مرکز جس کا وہ عدم توازن کا شکار ہو گیا, اور یوں شکار ہوا. کسی نے اللہ کو صرف غضب کے روپ میں دیکھا, اللہ صرف غضبناک ہوتا ہے, رحم ہے ہی نہیں اس کے اندر. کسی نے اللہ کو محبت کے روپ میں دیکھا, اللہ صرف معاف کرنا جانتا, انتقام لینا نہیں جانتا. انا للہ. کسی نے اللہ کو کسی نے سال بھر جھومنا شروع کر دیا, اور کسی نے سال بھر سوگ منانا شروع کر دیا. کسی نے سب کا انکار کر دیا, جاؤ تم, ہم تو ایتھیسٹ ہیں, ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب عدم توازن کے مثالیں ہیں. اور یہ عدم توازن پیدا تب ہوتا ہے جب بندہ مرکز سے ہٹتا ہے. یہ ہے مرکز کی حیثیت. اللہ اکبر. آگے چلیے. اسلام میں مرکز کی یہ حیثیت ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا سانحہ بھی وجہ ماتم نہیں بن سکا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کائنات کا سب سے بڑا سانحہ کون سا؟ جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. کائنات میں اس سے بڑا صدمہ آیا نہیں تھا, نہ آئے گا. کائنات کا یہ سب سے بڑا صدمہ ہے. رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے, صحابہ نڈال ہوتے ہیں, صورتحال سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہیں باہر تشریف فرما ہے, تشریف لاتے ہیں, حجرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں داخل ہوتے ہیں, رخ انور سے چادر ہٹاتے ہیں, دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام کو. یا رسول اللہ, بی ابی انت و امی طبت حیا و میتا. یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ زندہ بھی تھے,
شاندار شخصیت کے مالک تھے، آپ فوت ہو گئے، آج آپ فوتگی میں بھی خوشبودار اور شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھے، مسجد نبوی تشریف لائے، دیکھا کوہرام مچا ہوا ہے، کوئی ہوش میں نہیں ہے، سیدھے خطبہ دینا شروع کر دیا، کہا سن لو، صورتحال زیادہ گمبھیر ہونا ڈوز بھی بڑی دینی پڑتی ہے، ابو بکر نے پھر ڈوز بھی اتنی بڑی دی، کہا سن لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں سن لو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد پر موت آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ چکنا کر رہے ہیں صحابہ کو، اور یہ بھی سن لو، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ کان کھول کے سن لے، اللہ زندہ ہے، اللہ پہ موت نہیں آئی۔ صحابہ حیران، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ نے آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون، قرآن کی آیت، میرے نبی موت تو آپ پر بھی آنی ہے، آپ نے بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے، آپ نے بھی موت کا جام پینا ہے، موت آپ کے دشمنوں پر بھی آنی ہے، وانہم میتون۔ پھر آپ نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد اللہ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، محمد سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، یہ سانحیں قومیں امتیں دیکھ چکی ہیں، افإن مات، محمد پہ موت آ جائے، او قتل، یا وہ قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو بھی اپنے ایڑیوں کے بل پھر گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں شکر کرنے والوں کو اللہ بدلہ ضرور دے گا، کہ مصیبت پہ کیا کہتے ہیں آپے سے باہر نہیں ہونا، سنبھلنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ آیت سنی، ایسا لگا یہ آیت تو ابھی بھی اتری ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ یہ آیت ہے قرآن کریم کے اندر، پتہ تھا لیکن وہ ذہن سے غائب تھی۔ ابو بکر نے پڑھا، پھر صحابہ کو حوصلہ ملا۔ حوصلہ کس سے ملا؟ کہ اسلام میں مرکز اللہ کی ذات ہے، اس پر تو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ موت آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کے نبی ربیع الاول میں فوت ہوئے، لیکن ربیع الاول ماتم کا مہینہ نہیں بنا۔ کائنات میں سب سے بڑا اگر ماتم ہو سکتا تو وہ رسول اللہ کا ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ ہماری اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس سے زیادہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہاں کہ اسی سے پتہ چلتا ہے ذہن سازی کتنا بڑا کام ہے، کہ صحابہ کو سنبھالنے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابی نے، خلیفہ اول نے اسی ذہن سازی سے کام لیا، مرکز کی طرف متوجہ کیا۔ جب صحابہ مرکز کی طرف متوجہ ہو گئے، سنبھل گئے، نڈال صحابہ کھڑے ہو گئے، کہا نہیں، اس کا مطلب ہم نے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا ہے، نبی کی سنت کو اپنی سنت بنانا ہے، نبی کی ادا کو اپنی ادا بنانا ہے۔ آخری چند باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اس ذہن سازی کو روکنے کے بھی بڑے ہی مہلک طریقے ایجاد ہوئے ہیں، یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چونکہ یہ ذہن سازی اللہ کی طرف لے جاتی ہے، لہذا رکاوٹیں تو ہوں گی، ہرڈلز تو ہوں گے، سمجھ آئی؟ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ زبان بندی۔ یہ اقوام و ملل کا وتیرہ رہا ہے کہ جب رسولوں نے ان کے سامنے بات کی تو انہوں نے کوشش کی کہ رسول بول نہ سکیں، زبان بندی، حق بول نہ سکیں۔ یہ سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع کھول لیں، 13واں سپارہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف تو انہوں نے پہلا ریئیکشن یہ دیا، فردوا ایدیہم فی افواہہم، کوشش کی زبان بندی ہو جائے، نبی بولے نہ، حق بات نہ کر سکے۔ تو بھائی جن قوموں میں آئے ان کے اندر تو اخلاقیات ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں درست ہوتی ہیں، کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زبان بندی تو ہے لیکن بولنا اتنا ہی بولنا ہے جتنی خود ساختہ حقیقتوں کو زک نہ پہنچے، اتنا ہی بولنا، اس سے زیادہ نہیں بولنا۔ نبی علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو مشرکین مکہ نے آپ سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی، اللہ کی عظمت جتنی مرضی بیان کریں لیکن ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ان کی عظمت کی آپ نفی نہ کریں، ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں۔ 29واں سپارہ سورہ قلم میں پہلی آیات ہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، میرے نبی یہ آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں
کہ آپ نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں. ایسا نہیں کرنا, ان کی ماننی نہیں ہے. یہ زبان بندی. دوسری بات, آج بھی یہی صورتحال ہے, زبان بندی ہوتی ہے اور ہم خوش فہمی کے شکار ہیں. ہم دین ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں. نہیں بھائی, آپ کی بہت سی جگہوں پر میاں مٹھو چوری کھاؤ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ریکارڈڈ باتیں ہوتی ہیں, لکھی لکھائی باتیں ہوتی ہیں, آگے پیچھے زیر زبر میں وہ تبدیلی بھی نہیں لا سکتے. تو میں تو کہتا ہوں آپ نے مولوی صاحب کو خواہ تنخواہ دینی ہے, میاں مٹھو کو بٹھا دو. بلکہ آج کل را برڈ پر بھی بڑے خرچے ہوتے ہیں, 60-70-80 ہزار کا تو را برڈ ہے, 40-50 ہزار کا آج کل ہے. تو بہتر ہے ٹیپ ریکارڈر رکھ دیں ایک ہی دفعہ. ٹیکنالوجی کا دور ہے, مرضی کی آواز بھر دیں, مرضی کا دین بیان کر دیں. ایک ہے حق پہ عمل نہ کرنا, ایک کے حق کو سننا ہی نہ. جب بندہ حق کو نہیں سنتا, قومیں حق کو نہیں سنتی, نظریاتی بحران کا شکار ہوتی ہیں, عملی بحران کا شکار ہوتی ہیں, مالیاتی بحران کا شکار ہوتی ہیں, اخلاقی بحران کا شکار ہوتی ہیں, زوال کا شکار ہو کے صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش ہم دین کی بات کو سن لیتے, دین کا علم خود حاصل کر کے سمجھتے, آج یوں جہنم میں پڑے نہ ہوتے. سورہ ملک کا پہلا رکوع ہے. اس تمام صورتحال کے ادراک کے باوجود کوئی حق کا ابلاغ نہ کرے, حق والوں کی پشتبانی نہ کرے, انہیں تنہا چھوڑ دے, انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے, اور ذرائع ابلاغ حق کو استعمال میں نہ لائے, تو یہ بھی زبان بندی ہے, یہ بھی مشرک قوموں کا وتیرہ ہے جس کا انجام جہنم ہے. لا الہ الا اللہ. اور آج کی صورتحال میں علماء مبلغین برائیوں کو دیکھتے ہوئے, منکرات کو دیکھتے ہوئے, زنا اور فحاشی کو دیکھتے ہوئے, میرا جسم میری مرضی کو دیکھتے ہوئے خاموش ہوتے ہیں, تو خدا کی قسم وہ بھی بہت بڑے مداہن ہیں. یہ بھی اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہے. یہ فرض منصبی کو چھوڑنے والی باتیں اللہ معاف نہیں کرے گا ایسے علماء کو. یاد رکھیں, ایک حق پہ عمل نہ کرنا, ایک حق کے لیے رکاوٹ بن جانا, جو اللہ کی بارگاہ میں ناقابل برداشت ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حق پر عمل کرتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو, اپنی جان کو وقف کر دیتے ہیں, حق کے پشتیبان بنتے ہیں, اہل حق کے پشتیبان بنتے ہیں, حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے وسائل کو خرچ کر دیتے ہیں. وہ دراصل اس عالم کی یا مبلغ کی مدد نہیں کرتے, وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ نے کہا یہ میری مدد ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے. ایسے میں پھر اللہ مدد کرنے والوں کی مالی مدد کرتے ہیں, جانی مدد کرتے ہیں, ان کے خاندان کی نگہبانی کرتے ہیں, ان کی آل اولاد کی اللہ نگہبانی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. بادشاہ تھا نا پرانے وقت کا, ترنگ میں آیا, اس نے کہا جو جاؤ جس چیز پہ ہاتھ لگاتے ہو تمہاری ہو گئی. وزراء نے دوڑ لگا دی, کسی نے جواہرات پہ, یاقوت پہ, لال پہ, پتہ نہیں کس کس چیز پہ ہاتھ لگانا شروع کر دیا. ہر ایک نے توشے خانے کو لوٹ لیا. لا الہ الا اللہ. ہر ایک نے توشے خانے کی بربادی کر دی. لیکن ایک ذہین لونڈی تھی جو بادشاہ کے پاس ہی کھڑی تھی, وہ توشے خانے کی طرف گئی ہی نہیں. تو بادشاہ نے کہا پگلی, اور تو بھی جا توشے خانے کو لوٹ لے. اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا یہ توشہ خانہ میرا, سب میرا. کہا بادشاہ میرا, بادشاہ کی سلطنت میری. اللہ بھی یہی کہتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ, جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. حدیث ہے یہ. توشہ خانے سے آپ کو بات کتنی جلدی سمجھ آئی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں. ایک ہے حق پر حق کو نہ سننا, ایک ہے حق پر عمل نہ کرنا, ایک ہے حق ذرائع ابلاغ حق کا بندوبست نہ کرنا, اور ایک ہے حق پر پابندی لگانا, اور ایک ہے حق کی تطبیق نہ کرنا. پانچوں چیزیں الگ ہیں. یہ معاشرہ سب میں مبتلا ہے. کوئی حق کو سن نہیں رہا,
کوئی سن کے عمل نہیں کر رہا، کوئی سنتا بھی عمل بھی کرتا ہے لیکن اپنے وسائل اپنے پاس ہی رکھتا ہے، بس بینک بنا کے خوش ہوتا ہے، دیکھ دیکھ کے اسٹیٹمنٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیکن وہ حق کو پھیلانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ اور ایک ہے حق کو کیا پھیلائیں، حق میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ایک طبقہ ہے وہ حق کی اپلیکیشن نہیں ہونے دیتا، اور یہ پانچویں چیز ریاست کرتی ہے، وہ حق کی تطبیق نہیں کرتی۔ پاکستان بنا کس کے نام پہ؟ لا الہ الا اللہ، لیکن پاکستان بنا 1935 ایکٹ، یہاں کا قانون بن گیا، یہاں کا عملی دستور بن گیا، پھر کیا ہوا؟ سقوط ڈاکہ ہو گیا۔ لیکن ہم نے کیا کہا؟ پاکستان تا قیامت تک بننے کے لیے، اس سے بڑا جھوٹا جملہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر پاکستان کیا تا قیامت کے لیے تو پھر ٹوٹا کیوں؟ پاکستان تو وہ ہے ہی نہیں جو 47 میں بنا تھا، وہ تو 55% الگ ہو گیا۔ اس سے زیادہ مست کرنے والا میں نے جملہ آج تک نہیں سنا جو خواب خرگوش میں مبتلا کر دے۔ پاکستان تو قیامت تک کے لیے بنا ہے، اللہ کرے بھائی قیامت سے بھی آگے جائے، جنت میں بھی جائے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ خواب خرگوش کے مزے لینا، پاکستان قیامت تک کے لیے بنا، اس کے ساتھ کیا کرنا؟ تھرکنا، ناچنا، ٹھمکوں کے توپوں کے زور پر کشمیر کو آزاد کروانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بڑے ٹھمکے مارے اس کو صدارتی ایوارڈ دینا، جو زیادہ فحاش ہو اس کو بڑا ایوارڈ دینا، جو زیادہ آپ کی بات مانے اس کو بہت بڑا ایوارڈ دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے زیادہ خواب خرگوش میں ہم کتنے مبتلا ہوں۔ یاد رکھیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک قوم خود انگڑائی لینے کی کوشش نہیں کرتی۔ 55% ملک الگ ہو گیا، سقوط ڈھاکہ ہو گیا، یہ کہتے پاکستان قیامت تک کے لیے بنا ہے۔ اور آزادی کیسے مناتے؟ ماشاءاللہ ریاست نے بھی باں باں کرنے کی اجازت دے دی۔ ریاست بھی 14 اگست کو باں باں کرنے کی اجازت دیتی ہے، نہ ہیلمٹ پہنو نہ کچھ اور کرو، سلنسر آؤٹ کر دو، باں باں کر دو، پورا مار روڈ پر گھستے کی جگہ نہیں تھی خدا کی قسم، لیکن اسی کے اندر سے ہماری مائیں بہنیں آ رہی تھیں، اسی کے اندر سے۔ یہ طریقہ ہے، یہ آزادی کا طریقہ؟ خدا کی قسم اس ملک کی یہ روش رہی، آپ مجھے جو مرضی کہ یہ ملک نہیں بچے گا۔ بڑے بڑے نبیوں کی امتیں نہیں بچی، بنی اسرائیل جس کو اللہ نے دنیا کی امامت اور خلافت پہ فائز کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال باہر کیا۔ جس اللہ نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش کی، جس اللہ نے ناپ تول کی کمی پر شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا کوڑا برسایا، جس اللہ نے نوح کی قوم کو غرق کر دیا، جس اللہ نے فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں بھرت کر دیا، وہ اللہ میرے اور آپ کی برائیوں کی سرپرستی کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بدلیں نہیں تو اللہ کا کوڑا تیار ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا